قرابتدار ہیں کون؟ اس کے بارے میں مختلف محدثین، مختلف فقہاء مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن ایک روایت میں آتا ہے جب یہ آیت پاک نازل ہوئی نا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتهم، حضور آپ بتائیں کہ آپ کے قرابتدار کون ہیں جن کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، میرے قرابتدار مولا علی ہیں، میرے قرابتداروں میں میری نخت جگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، اور میرے قرابتداروں میں مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن حسین ہیں۔ تو حضور کے قرابتداروں میں سے مولا علی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، کتنی محبت کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل سے مولا علی کی محبت جانے نہ پائے۔ سیدہ کائنات سے ہماری محبت ہونی چاہیے، امام حسن سے ہماری محبت ہونی چاہیے، امام حسین سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہوتا ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا کہ اس کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا، اس کے دشمنوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس کے دشمنوں کی کوئی توصیف بیان کر رہا ہو تو اس کی توصیف سننا اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو حضور کے قرابتداروں سے محبت کا تقاضا یہ ہے، مولا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، سیدہ کائنات سے محبت کا تقاضا یہ ہے، حسن و حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ جو ان کے حقیقی دشمن ہیں ان کا نام بھی ہماری زبانوں پر نہیں آنا چاہیے۔ یزید پلید کا کوئی ذکر کرے اور ذکر خیر کرے، ایسے بندے کی گفتگو سننے کے لیے ہم ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہ ہو، چونکہ یزید امام حسین کا دشمن ہے، یزید حضور کے قرابتداروں کا دشمن ہے، چونکہ حضور کے قرابتداروں سے محبت کا ہمیں حکم اللہ اپنی نازل کتاب میں دے رہا ہے۔ اور حضور کے قرابتدار وہ ہیں کہ جب بندہ حضور کے قرابتداروں سے، حضور کے گھر والوں سے لو لگا لیتا ہے، ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو راہ حق پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، کثرت کے ساتھ حدیث طیبہ ملتی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، حبل ممدود ما بین السماء والارض، قرآن وہ کتاب ہے جس کی رسی زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور فرمایا وعترتی، اور اپنے گھر والے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وانہما لن یتفرقا، قرآن اور میرے گھر والے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے گھر والے ہوں گے، جہاں میرے گھر والے ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں امام حسین ہوں گے، جہاں امام حسین ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، قرآن بھی اور میرے گھر والے بھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، سیدھے راستے پر چلیں، تو ایک ہاتھ میں قرآن کے دامن کو پکڑ لیں، دوسرے ہاتھ میں حضور کے گھر والوں کا دامن پکڑ لیں، چونکہ یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ قرآن اور حضور کے گھر والے جدا نہیں ہیں۔ قرآن جہاں ہوگا حضور کے گھر والے ہوں گے، جہاں حضور کے گھر والے ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے؟ ہم الحمدللہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت کرنے والے ہیں، سیدنا عمر فاروق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم سیدنا عثمان غنی سے بھی محبت کا دم کرتے ہیں، ہم مولا علی سے بھی محبت کا دم کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اپنے صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ہم حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کے گھر والوں سے اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ کے حبیب نے بھی حکم دیا۔ ہمارے لیے ترجیح قرآن، حدیث، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس
ایسا نہیں کہ ہم اپنے نفس میں آ کر صحابہ سے تو محبت کریں اور حضور کے گھر والوں کو چھوڑ دیں. نہیں، یہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں. اور ہم حضور کے گھر والوں کو لے لیں اور معاذ اللہ حضور کے صحابہ کے بارے میں زبان دراز کریں. نہیں، ہم حضور کے صحابہ سے نہیں محبت کرتے، حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے. حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. حضور فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی. تو جو فرمائیے تو حدیث کے بعد دیکھیں، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد، میرے اس دنیا میں پردہ کر جانے کے بعد جو میرے گھر والوں سے بہتر ہوگا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. یعنی جو میری آل سے محبت کرے گا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا میں بہتر ہونا چاہتا ہوں، فلانے کے ساتھ سلام کا ہو جائے، فلانے کے ساتھ بھی میرا جرامہ ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے، بہترین طریقہ ہے حضور کے گھر والوں سے ہم محبت کریں، حضور کی آل سے ہم کیا کریں، محبت کریں. حضور فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے ہاتھ میں بہتر ہے. اس لیے حضور کے قرابتداروں سے، حضور کی اہل بیت اتحاد سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن جس کے نام کے ساتھ سید لگا ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے یہ حضور کی نسل میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، خود بخود ہمارا خون اس بندے کے لیے جھک جاتا ہے کہ اس کا تعلق اونچے خاندان کے ساتھ ہے. یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. بہت سے عیب ہوتے ہیں ان کے اندر، اگر جب تک کوئی خلاف شرع کام نہ ہو اس میں ہم ان کو کہیں گے کہ کام ٹھیک نہیں. لیکن جب بات سادات کی ہو، سید کی بات ہو، حضور کی آل کی بات ہو، تو اس تقاضے سے، اس نظر سے ہم سارے سادات کا احترام کریں گے. تو حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے. بلکہ ایک روایت میں تو امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں محبت میری ذات سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک کسی کے دل میں مجھ محمد کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور فرمایا تم میں سے تب تک مومن نہیں ہو سکتا اہلی احب الیہ من اہلہ، جب تک میرے گھر والے اس کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. ایک میرے اپنے گھر سے ہے، ایک حضور کی آل ہے. جب تک میرے دل میں حضور کے بچوں کی محبت اپنے بچوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، حضور نے فرمایا تم مومن ہو نہیں سکتے. اور فرمایا عترتی احب الیہ من عترتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور جب تک مجھ محمد کی ذات کی محبت تمہیں اپنی ذات سے بڑھ کر نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے، اپنے گھر اپنے کنبے سے بڑھ کر حضور کے کنبے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. دیکھیں نا ہمارے بچے کے اندر کتنے عیب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور سید کے اندر تھوڑا سا کوئی عیب آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا سید ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. تو حضور نے فرمایا اپنی آل سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر جب تک میری آل اور میرے بچوں کی محبت نہ ہو تم اس کو مومن ہو ہی نہیں سکتا. بس بات یہاں پہ ختم ہوگی. وہ سے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں سردار ایسے، جب تک حد کفر تک ان کا عقیدہ نہ پہنچا ہو تو چھوٹے موٹے عیب ہمارے بچوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں سے کیا محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ جب اپنے بچوں سے ہم محبت کرنا نہیں چھوڑتے تو حضور نے فرمایا اپنے بچوں اپنے کنبے سے بڑھ کر میرے کنبے اور میرے بچوں سے محبت کرنا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیدنا جو صحابہ تھے حضور کے گھر والوں سے محبت کیا کرتے تھے. حضور کے گھر والے صحابہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جب باغیوں نے حصار کیا تھا تو مولا علی نے اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین کو سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دربان کھڑا کیا. کس قدر محبت تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام حسن امام حسین سے بے بہا محبت کیا کرتے تھے. ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے. فرمایا رسول پاک کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے. اپنے بچوں سے بڑھ کر حضور کے قرابت داروں سے، حضور کے رشتہ داروں سے، حضور کے گھر والوں سے صلہ رحمی کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے. بلکہ ایک اور موقع پر سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر ہر بندہ مومن حضور سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، حضور کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حضور کا نام آتا ہے ہماری آنکھیں ہمارا دل جھک جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماتا ہے جس کے دل میں حضور کا احترام ہے، حضور کی محبت ہے، پھر اس کو چاہیے کہ حضور. امام سیدنا عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. آپ خلیفۃ المسلمین تھے. عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی گلیوں میں چند قدمی کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے. آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ امام حسن مولا علی کے بیٹے حضور کے نواسے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کا محبت کا انداز دیکھیں. امام حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور کہنے لگے اے علی تجھ سے زیادہ حسن ہمارے آقا کے مشابہ ہے، تجھ سے زیادہ ہمارے آقا کے مشابہ. چونکہ امام حسن کی جو مبارک صورت تھی حضور کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے. تو مولا علی امام سیدنا صدیق اکبر کے اس قول سے مسکرا دیے. محبت کا انداز دیکھیں. باقی بھی بچے تھے لیکن چونکہ اس بچے کو نسبت تھی حضور سے، اس بچے کو نسبت تھی حضور کی اہل بیت اطہار سے. محبت کا انداز دیکھیں. خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا. کیوں؟ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، اس بچے کا تعلق حضور کے گھر والوں کے ساتھ تھا. بلکہ سیدنا فاروق اعظم بھی بے بہا حضور کے گھر والوں سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا. حضور سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے فاطمہ حضور تجھ سے محبت کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اے فاطمہ وہ حضور. حضور سب سے بڑھ کے کس سے محبت کرتے تھے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے. اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو محبوب ہے کیوں؟ کیونکہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے. اس لیے ہمارے دل میں حضور کے قرابت داروں کی محبت ہونی چاہیے. ایک موقع پر صحابہ کا محبت کا انداز دیکھیں. اگر ہم نے بھی کسی بہت سارے سادات ہوتے ہیں مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، چونکہ سید زکات بھی نہیں لے سکتا، سید فطرانہ بھی نہیں لے سکتا، تو غریب سادات ہوتے ہیں ظاہری طور پر ان کی خدمت کرنی ہو تو کوشش کریں اپنے مال میں سے جو سب سے بڑھیا قسم ہو، ایسا سوٹ جو خود بھی نہ پہنتے ہو اس سے بھی بڑھیا سوٹ سید کو لے کر دیا کریں. کیوں؟ چونکہ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے. اس نسبت کا ہم نے حیا کرنا ہے اور اس نسبت کا حیا اس لیے کرنا ہے چونکہ قرآن ہمیں اس نسبت کے حیا کرنے کا حکم دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، صحابہ کرام کے بیٹوں کو کمرے عطا فرمائے. کس نے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے. لیکن جب باری حضور کے نواسوں کی آئی، امام حسن اور امام حسین کی، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سوٹ یہ کپڑے حضور کے نواسوں کے شایان شان نہیں ہیں. پھر آپ نے یمن سے اسپیشل کپڑا منگوایا امام حسن حسین کو اور ان کو دیا اور کہا کہ اب میں خوش ہو گیا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے قرابت داروں سے جس کو نسبت حضور سے ہو جائے ہمیں ان سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، محبت کا پاس رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. ایک ہمارے دوست ہی ہیں یہ قاری سرفراز صاحب،
ایک شاہ صاحب ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرتا، ہمارے محلے سے دور کے ہیں، تو وہ اکثر چھوٹی عید کا موقع ہو، بڑی عید کا، میں صرف ایک تحدیث نعمت کے لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہ کرتے ہیں۔ ایک شاہ صاحب ہیں باقاعدہ چھوٹی عید پر ان کے لیے باقاعدہ بازار سے ڈرائی فروٹ خریدنا، دیگر چیزیں خریدنا، ان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف خرید کر باقاعدہ کرتے ہیں، آئیں کل سب جا کر ان کو دے کر آتے ہیں، پھر ان کو کال کرتے ہیں، گھر نیچے لا لیتے ہیں۔ بڑے یہ لیکن کیا پتا ہمیں اس نسبت کی وجہ سے کیا پتا ہوں کہ کتنے کام چل رہا ہے۔ اس لیے حضور کے ساتھ جس بندے کی نسبت ہو، جو صحیح ہو، حضور کا اہل بیت اتحاد کے ساتھ تعلق ہو، ہمیں اس نسبت کا پاس رکھتے ہوئے اس سے محبت کا ہمیں انداز رکھنا چاہیے، اور اس لیے نہیں کہ ہم اس سے محبت کریں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے، بلکہ اس سے جب محبت کریں گے ہم اللہ کے محبوب کی نگاہ میں آ جائیں گے۔ دیکھیں نا، آسان سی مثال ہے، آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے کپڑے لے آتا ہے، عمدہ قسم کا تحفہ جو آپ کے بچوں کو ضرورت تھی، آپ نہیں لے کے دے سکتے تھے، اس کو پتہ چلا آپ کے بچوں کے لیے لے آیا، مرتے دم تک آپ اس بندے کو بھولیں گے؟ یار میرا بچہ اس چیز کی ضد کرتا تھا، میرے حالات نہیں تھے، اس میرے شیطان نے میرے بچے کو چیز لے کر دی، مرتے دم تک آپ اس کا حیا کریں گے۔ حضور کی اہل بیت اتحاد کسی فرد کے ساتھ آپ محبت کریں تو حضور قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اتنی سی بات ہے۔ تو اس لیے حضور کی قرابتوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق کا ایک محبت کا انداز یہ بھی تھا کہ لوگوں کے بجائے سیدنا عمر فاروق نے مقرر کیے جو کبار صحابہ تھے، سیدنا علی مرتضیٰ کا بھی وظیفہ مقرر کیا، علیحدہ سے امام حسن اور امام حسین کا 5,000 دراہم علیحدہ سے مقرر کیے۔ کیوں؟ چونکہ امام حسن امام حسین کو حضور سے نسبت ہے۔ یہ محبت کے کیا ہوتے ہیں؟ انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو ہمیں اس سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ سالانہ وظائف کے علاوہ جب آپ مسلمانوں کے بادشاہ مقرر ہوئے تو سالانہ وظائف کے علاوہ جو مقرر تھے اس کے علاوہ بھی حضرات حسنین کے امام حسن اور امام حسین کے لیے بیش بہا نذرانے آپ پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی 5,000 دینار، کبھی 3 لاکھ درہم اور کبھی 4 لاکھ درہم، بلکہ ایک موقع پر 1 کروڑ درہم امام حسن امام حسین کو تحفے کے طور پر سیدنا امیر معاویہ نے پیش کیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کی حضور کے گھر والوں سے۔ آج 1400 سالوں کے بعد بعض لوگ صحابہ اہل بیت اتحاد کے درمیان فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، صحابہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، حضور کے گھر والے حضور کے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ بس بات اتنی سی ہے۔ ہم کون ہیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان سے کچھ اونچی نیچی بات کریں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، بس آخری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک حالت صحیحین کی روایت ہے، ہمیں کس قدر حضور کے گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل سے حضور کے گھر والوں کی محبت نکلنی نہیں چاہیے۔ حدیث سنیں اور بس بات ختم کہ ہمیں کس قدر حضور کے گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلی، حضور نے فرمایا کہ شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم سب سے بیت اللہ کے ارد گرد کا جو سب سے متبرک مقام ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، روزے رکھے اور اسی حالت میں اللہ کی درگاہ میں پیش ہو جائے، لیکن اس کے دل میں حضور کے گھر والوں کی محبت نہیں بلکہ بغض ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں، ہر کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی متبرک جگہ نماز پڑھ رہا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان روزے رکھ رہا ہے، اسی حالت میں رب کی برگاہ میں پیش بھی ہو گیا، لیکن چونکہ اس کے دل میں حضور کے گھر والوں کا بغض ہے، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں کسی سید کے لیے، کسی حضور کے گھر والوں کے لیے وہ اس کا عنصر بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہلکی سی بات بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، چاہے حضور کے گھر والے ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں۔ ہم الحمدللہ حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ابھی عاشورہ کا دن آنے والا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا
رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے حضور عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب مسنون اور سنت عمل یہ ہے کہ 10 محرم کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے سبیل وغیرہ لگانی ہے۔ دیکھیے جب ہم سبیل لگاتے ہیں تو بچوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھنا، نہیں سبیل ہماری رہ جائے گی، دن کا لنگر رہ جائے گا۔ اس دفعہ کوشش کریں جو دن کو سبیل لگانی ہے نا، وہ صبح سحری کا اہتمام کرنی ہے، شام کو افطاری کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہم حضور کی سنت کو ہم فالو کریں گے۔ حضور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کتنا جو ثواب ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ اور حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ایک اور بھی رکھ لو، 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھو یا 7 11 کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے، ہم نے صرف وہ عمل کرنا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کوئی عمل جو ادھر ادھر سے ہوتا ہے وہ عمل نہیں کرنا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کی بسمت عطا فرمائے۔